بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں محمد زکریا آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ گورنر راج کیا ہے اور یہ ماضی میں کس صوبے میں لگا، تو اس حوالے سے جو ہے بات ہوگی۔ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے گورنر راج کے حوالے سے جو ہے کون سے آرٹیکل فراہم کرتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ تو گورنر راج کو جو ہے ہم اس ویلاگ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اس کی قانونی حیثیت کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ گورنر راج کیا ہوتا ہے اور ماضی میں یہ کب اور کس صوبے میں لگایا گیا۔ آئین کی شق 232 کے مطابق اگر ملک کی سلامتی، جنگ یا کسی اندرونی اور بیرونی خدشے کے پیش نظر خطرے میں ہو اور اس کا سامنا صوبائی حکومت نہ کر سکتی ہو تو صدر مملکت ایمرجنسی نافذ کر کے گورنر راج لگا سکتے ہیں۔ تاہم اس کی شرط یہ ہے کہ متعلقہ اسمبلی یعنی خیبر پختونخوا کی اسمبلی اس کی سادہ اکثریت سے قرارداد کے ذریعے منظوری دے۔ اگر خیبر پختونخوا اسمبلی منظوری دے گی کہ گورنر راج لگائیں تب فیڈرل جو ہے وہ لگا سکتی ہے۔ اگر متعلقہ اسمبلی سے منظوری نہ ملے تو پھر 10 دن کے اندر اس کی قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں سے منظوری حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر صوبائی اسمبلی یعنی کے پی اسمبلی اگر نہیں چاہتی کہ گورنر راج لگے تو پھر فیڈرل اسمبلی نے قرارداد جو ہے پارلیمنٹ نے یعنی سینٹ نے بھی اور نیشنل اسمبلی نے بھی دونوں نے جو ہے قرارداد پاس کرنا ہے 10 دنوں میں، تب جو ہے گورنر راج لگ سکتا ہے کے پی میں۔ گویا اس شک کے بعد خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانا تقریباً مشکل ہے، کیونکہ جنگی حالات تو ہے نہیں۔ یہ تو جنگی حالات کے لیے ہے کہ اگر جنگی حالات ہو تو تب جو ہے وہ گورنر راج لگے گا۔ جنگی حالات تو ہے نہیں اور صوبہ خیبر پختونخوا چاہتی بھی نہیں ہے، اپنے طرف سے وہ نہیں چاہتی کہ وہ یہاں پہ گورنر راج لگے، تو اس لیے جو ہے گورنر راج لگانا مشکل ہے۔ گویا اس شک کے بعد خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانا تقریباً مشکل ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا اسمبلی میں تحریک انصاف کی اکثریت ہے اور اس کے خلاف ہے۔ ہنگامی حالت کے نفاذ کے لیے صوبائی اسمبلی کی قرارداد صدر کو بھیجی جائے گی۔ اگر صدر خود ہنگامی حالت نافذ کرتا ہے تو پارلیمان کے دونوں ایوانوں کے سامنے توثیق کے لیے پیش کرنے کا پابند ہوگا، یعنی صدر جو ہے وہ قرارداد پہلے نیشنل اسمبلی سے اور سینٹ سے دونوں سے جو ہے وہ پاس کرے گا 10 دنوں میں، تب جو ہے وہ گورنر راج لگا سکتا ہے۔ اور صدر جو ہے وہ وزیر اعظم کے کہنے پہ اس طرح کرتا ہے، کیونکہ سارے اختیارات جو ہے وہ تو وزیر اعظم کے ساتھ ہوتے ہیں، صدر جو ہے وہ تو جسٹ ایک سٹیم ہے۔ تو صدر اگر اس طرح کرے گا تو وہ وزیر اعظم کے کہنے پہ کرے گا۔ گورنر راج لگا تو وفاق اور صوبے میں اوپن سول وار ہوگی۔ اس بارے میں مزید جاننے کے لیے اچھا، اگر گورنر راج لگے گا تو کیا ہوگا۔ کے پی میں جو گورنر ہے یہ تو فیڈرل کا نمائندہ ہے، لیکن کے پی میں جو وزیر اعلیٰ ہے یہ مینڈیٹ لے کر جو ہے وہ اسمبلی آیا ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے ووٹرز ہیں، اس کے ساتھ جو ہے اس کے پارٹی کے کارکن ہیں، پارٹی کے جو ہے وہ سپورٹرز ہیں اس کے ساتھ، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یا مین گنڈا پور کے ساتھ۔ تو اگر اس کو جو ہے خیبر پختونخوا میں اگر گورنر راج لگایا جاتا ہے، گورنر راج جو ہے وہ 2 مہینوں کے لیے یا 6 مہینوں کے لیے لگایا جاتا ہے، اور اس میں 2 کیسز ہوتی ہیں۔ یا تو خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو سسپینڈ کیا جائے گا یعنی عارضی طور جو ہے وہ معطل کیا جائے گا، یا جو ہے خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو جو ہے وہ پرماننٹلی ڈیزالو کیا جائے گا۔ ڈیزالو مین کہ اسمبلیاں توڑی جائے گی اور پھر جو ہے دوبارہ الیکشن ہوگا۔ تو دونوں حالت میں جو ہے صرف نقصان ہی نقصان ہے۔ وہ اس طرح کے جب دوبارہ الیکشن ہو تو الیکشن پہ بہت بڑا پیسہ آئے گا، اور جب اس دفعہ پی ٹی آئی ووٹ لے کر آئی ہے اور اگر ان کی اسمبلیوں کو توڑا جائے گا تو اسی عوام نے دوبارہ پی ٹی آئی کو ووٹ دینا ہے، تو فائدہ کیا، دوبارہ ہی نہیں لوگوں نے جو ہے اسمبلی میں دوبارہ آنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر وفاق جو ہے وہ گورنر راج لگاتی ہے تو یہ جو کے پی اسمبلی کے لیڈرشپ ہے، پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ عوام کھڑی ہے، ان کے ساتھ جو ہے ووٹرز ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ یہ ووٹ لے کر آئے ہیں، تو پھر یہ احتجاج کرے گی اور مزید صوبے کو جو ہے وہ نقصان پہنچے گا۔ یہ صوبے کو جو ہے وہ چلنے نہیں دیں گے، یہ صوبہ خیبر پختونخوا میں جو ہے یہ احتجاج کریں گے۔ گورنر جو ہے اس کے ساتھ تو اتنا مینڈیٹ نہیں ہے، اس کے ساتھ تو عوام بھی کھڑی نہیں ہے، زیادہ عوام کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ گورنر کون ہے، تو گورنر کا نام بھی جو ہے وہ زیادہ عوام کو نہیں آتا۔ تو اگر یہ اسمبلی جو مینڈیٹ لے کر آئی ہے اگر یہ توڑی جاتی ہے تو یہ دوبارہ عوام کو لے کر سڑکوں پر آئے گی، اور اس سے جو ہے صوبے کو بہت نقصان ہوگا۔ گورنر راج اگر لگتا بھی ہے تو یا 2 مہینوں کے لیے ہوگا یا زیادہ سے زیادہ 6 مہینوں کے لیے ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے اگر اسمبلیاں سسپینڈ ہوئی تو وہ واپس بحال ہو جائے گی، اور اگر ڈیزالو ہوئی ہیں اسمبلیاں تھوڑی گئی ہیں تو پھر دوبارہ الیکشن ہوگا۔ تو اس میں کچھ خاص فائدہ ہے نہیں، الٹا نقصان ہے۔ تو یہ لگنا جو ہے مشکل ہے، اور اگر لگے گا بھی تو نقصان ہی ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔